السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو۔ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے۔ واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات میں اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، نماز میں سکون۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ فسمع جلبۃ فقال ما شأنکم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السکینۃ فما أدرکتم فصلوا وما سبقکم فأتموا۔ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی، ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کو آؤ تو آرام سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، لہذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ اماموں پر وبال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی، یعنی رکوع و سجود کی عدم طمانینت اور قومی جلسے کے فقدان سے نماز پڑھائی تو تمہارے مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو و بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ ہے، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر۔ نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنی طرف سے مڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھیر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو۔ تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے بلکہ دائیں طرف سے پھرا کرے، کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ السلام علیکم۔